یہ مسلمان اتنا روتے کیوں ہیں، خاص کر کے بات جب قرآن یا حدیث کی آتی ہے؟ آپ نے کیا کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں وہ مل بھی جاتا ہے؟ ہماری خوشی کتنی زیادہ ہوگی، ہمیں تو جیسے دنیا مل گئی۔ اس کے بعد آپ سوچیں کہ اگر ایسا انسان کوئی غلطی کر دے کبھی، جس کی وجہ سے اس کے رشتے میں درار آ جائے، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ فرض کریں کہ آپ کو انسان مل گیا ہے جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ اس سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی رہتا ہے کہ میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی درار پیدا ہو یا میں اسے کھو دوں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے دونوں کو کچھ دنوں کے لیے دور رہنا پڑ رہا ہے، لیکن آف کورس وہ ملیں گے واپس، آف کورس۔ تو امید ہے ابھی، اور آئی لک فارورڈ ٹو دی ریونین کہ ہم پھر سے واپس ملیں گے، مجھے اس دن کا انتظار ہے، لیکن فی الحال ہم دونوں دور ہیں اور مل نہیں پا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم ریگولر ہماری زندگی میں جینے لگتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ ڈر تھوڑا تھوڑا سا لائٹ ہونے لگتا ہے، جیسے ہمیں پتا ہے، کیونکہ اب فی الحال پتا ہے ہمیں کہ ایک دن ہم ملنے والے ہیں، لیکن تب تک تو کچھ کرنا پڑے گا نا، جب تک ہم ملیں گے نہیں تب تک تو ہم اس دنیا میں جینے لگتے ہیں۔ فرض کرے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں یا اپنے ورک کولیگز کے ساتھ ہیں، اور آپ تھوڑی مستیوں میں لگے رہتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ آلریڈی ریزروڈ ہیں اور کسی اور کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ پھر بھی مکسنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرینڈشپ تو ہو سکتی ہے نا، کیا ہوتا ہے، آپ مکسنگ کرتے ہیں، ایک بار غلطی سے آپ سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو احساس ہوتا ہے غلطی آلریڈی ہو چکی ہے اور بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، لائٹلی اٹس اوکے، غلطی ہے، معافی مانگ لوں گا یا مانگ لوں گی، اور اس کے بعد لائف نارمل ہو جائے گی، وہ مجھے معاف کر دے گا یا کر دے گی، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اٹس اوکے، ہوتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں، وہ کنٹینیو کرتا رہے گا اپنی غلطیوں میں شاید یہ اتنا آگے نکل جائے کہ شاید اس کے دل سے اس انسان کی محبت نکل ہی جائے، اور یا تو پھر کوئی اور ریپلیس کر دے اسے۔ یہ ہوتا ہے ایک طرح کے انسان۔ دوسری طرح کا انسان ہوتا ہے جسے اب احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی کری ہے، بہت زیادہ بہت بڑی غلطی کری ہے، لیکن میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب ایسے انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی تو دنیا برباد ہو جائے گی، وہ تو مایوس ہو جائے گا، اتنا مایوس ہو جائے گا کہ وہ سوچتے رہے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ سوچتے رہے گا کہ کیا ہوگا جب اس انسان کو پتا چل جائے گا، کیا ہوگا اسے پتا چل جائے گا کہ میں نے اسے بے وفائی کری ہے، میں نے اسے غلطی نہیں کہہ سکتے، میں نے اسے بے وفائی کری ہے۔ اگر کیا میں اسے بتاؤں اور پھر اسے معافی مانگوں، یا پھر میں اس کا انتظار کروں کہ اسے خود پتا چلے؟ کیا ہوگا اگر اسے پتا چلے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا؟ اور کر بھی دیا شاید، تو کیا ہمارا رشتہ وہ رہے گا؟ کیا وہ پہلے کی طرح مجھ پہ بھروسہ کر پائے گا؟ یہ سارے خیالات اس کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ اس کا کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اس کے خود کے دل کی پیورٹی سے لینا دینا ہے۔ جس کا دل پیور ہوتا ہے وہ یہ سب سوچتا ہے، جس کا دل پیور نہیں ہوتا، جس کی محبت پیور نہیں ہوتی، وہ یہ سب نہیں سوچتا، وہ موو آن کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، یہی چیزیں ہوتی ہیں موسٹ آف سب کے ساتھ۔ لیکن جس بندے نے سچے دل سے محبت کری ہوتی ہے، جس چیز سے کری ہوتی ہے، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں چھوٹی نہیں ہیں، اور اس کی تو دنیا جیسے برباد ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کے جینے کا کوئی مقصد بچتا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتا ہے میں کیا کروں۔ اب یہی سب جو چلتے رہتا ہے، وہ اپنی زندگی اسی مایوسی میں جینے لگتا ہے، اسی اداسی میں جینے لگتا ہے کہ کیا ہوگا جب وہ مجھے ملے گا، میں کیسے اس کو فیس کروں گا۔ کیا ہوتا ہے جب اسے کال آتی ہے یا لیٹرز آتے ہیں، جب دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، جب باتیں ہوتی ہے لائلٹی کے بارے میں، جب باتیں ہوتی ہیں وفاداری کے بارے میں، جب باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کتنا ایگر ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، اس دن کو دیکھنے کے لیے، اس ٹاپک پہ جب باتیں ہوتی ہے کہ کیا ہوگا جب ہم ملیں گے، ہم دیکھیں گے ایک دوسرے کو، ہم کتنی خوشی ہوگی، یہ سب چیزیں نا سوئی کی طرح چبھنے لگتی ہے اس انسان کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے جس دن ہم دونوں ملیں گے، ہم دونوں آمنے سامنے ہوں گے، جب مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، تو نے مجھ سے سچی محبت کری، مجھ پہ بھروسہ کیا،
اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، جب اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا تو کیا ہوگا۔ تو ہر بار جب اس کے لیٹرز آتے ہیں، جب اس کی کالز آتی ہے، جب اس کے میسیجز آتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں، ای میل یا کچھ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو ہر بار یہ انسان رونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں، اسے پتا نہیں ہے کہ وہ یہ غلطی ریورس کیسے کرے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کو اور اگر سپوز وہ جب ملتے ہیں اس نے بتا بھی دیا اور اس نے اس کو معاف بھی کر دیا، اس کی معافی بھی ہو گئی ہے، لیکن ہمیشہ پوری زندگی وہ اس ڈر کے ساتھ جینے لگتا ہے، اس ڈر کے ساتھ یہ رہنے لگتا ہے کہ اب میں نے کری جو غلطی کری، اب میں واپس نہیں کر سکتا، اب یا اگر میں نے اب یہ غلطی کری تو پھر میں خود ہی، وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ پھر میں خود ہی اس کے قابل ہوں کہ مجھے پنشمنٹ ملے، کہ وہ بندہ کہ میری محبت مجھ سے دور چلی جائے۔ یہی چیز اللہ قرآن سورۃ الزمر چیپٹر 39 ورس 23 میں کہتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ Their skins shiver therefrom of those who fear their Lord. Then again Allah says in Surah Al-Ma'idah chapter 5 of the Holy Quran verse 83, You see their eyes overflowing with tears because of what they recognized as the truth. آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگتی ہیں کیونکہ انہوں نے ستیہ کو پہچان لیا۔ These are the people. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ ایک دن ہمارا ملن ہوگا، ایک دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی جینے لگتا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کبھی سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سلپ کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سلپ کے چکر میں ہمیں پوری زندگی ہماری عذاب بن جاتی ہے۔ ہم اسی لیے جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں یا حدیث میں کبھی کوئی ریمائنڈر سنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی آنکھیں آنسو سے چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کر پاتے ہیں، وہ بہت زیادہ روتے ہیں، یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے سامنا کروں گا اپنے رب کا اس دن۔ اس نے تو مجھ سے محبت کی ہے لیکن میں نے اپنی محبت میں بے وفائی کی ہے، میں ایک چھوٹا سا انسان، میں نے اپنی محبت میں بے وفائی کی ہے، جبکہ وہ کائنات کا مالک اور اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے دل بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت سافٹ ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے آپ کو تکبر میں، اپنی زندگی تکبر میں جیتے ہیں، جن کو اپنے آپ پہ اوور کانفیڈنس ہے کہ ہاں، پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، معاف تو وہ کرے گا، اگر آپ سنسیئر ہے اپنے ریپینٹنس میں تو وہ ضرور معاف کرے گا، آپ کو موقع بھی دے گا۔ لیکن کیا ہمیں شرم نہیں ہے؟ بالکل بھی، جیسے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، اس نے ہم سے وفا کری ہے، وہ کائنات کا مالک ہو کے ہم سے وفا کرتا ہے، اور ہم ایک انسان، اس کی ون آف دا ویری ٹائنیسٹ آف دا کریشنز، اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو کبھی کتنے ہی لوگ ہیں تو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہماری باڈی اتنی کمپیکٹ ہے، یہ دنیا اتنی کمپیکٹ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کیسا کمپلیکس، ایوری تھنگ از سو کمپلیکس، ہمارے اندر سے لے کے یونیورس تک، ایوری تھنگ، مہاساگر کے اندر ہر چیزیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کیسے اتنا یہ کمپلیکس سسٹم، کیسے کوئی ایک انسان جیسا دکھنے والا خدا یا کوئی بت اسے بنا سکتا ہے جو خود کو نہیں بنا سکتا ہے، جس بت کو کسی انسان نے بنایا ہے، وہ کیسے یہ ساری چیزوں کا سوچنا آرگنائز کر سکتا ہے۔ جب ہم کچھ کرتے ہیں، جو ہم کسی پروجیکٹ کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی پلاننگ ہوتی ہے۔ جب مجھے یہ اسپیچ آپ کو دینی تھی، جب مجھے یہاں پہ آپ کو آ کے یہ سب بتانا تھا، تو میں نے کتنی پلاننگ کری ہے اس کے لیے۔ ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہم کیا بات کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کتنی ساری چیزیں ہم بیک گراؤنڈ میں چلتی ہے، تب جا کے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے۔ یہ تو صرف ایک ویڈیو کی بات ہے، لیکن اگر کوئی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کنسٹرکشن سائٹ سے یا کچھ بھی ہے، تو اس میں کتنی پلاننگ لگتی ہے، کتنے لوگوں کو جڑنا پڑتا ہے یہ چیز ایک پروجیکٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ تو ہم نے کیسے سوچ لیا کہ ہماری دو آنکھیں ایسے ہی بن گئی ہے،
ہماری باڈی ایسے ہی بن گئی ہے. جو انٹرنل سب کچھ جو بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، جو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے فی الحال، جو اب سائنس اسٹڈی کر رہی ہے، وہ سب ابھی اتنے جنریشن سے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان ان دنیا میں آیا ہے، تب سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں باڈی کے بارے میں، ہماری صرف باڈی کے بارے میں، باہر کی دنیا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری باڈی کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا ہے؟ نہیں. ایسا کون کر سکتا ہے؟ اسے کون بنا سکتا ہے؟ یہ کیا کسی بت یا کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ اور چلو اگر تم مان بھی رہتے ہو، تو کیا وہ ایسا خدا تمہیں اس کو بنانے کی اجازت دے گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ سوچیں، جب ایک آرٹسٹ اپنی پینٹنگ بناتا ہے، صرف پینٹنگ جان ڈالنے کی بات نہیں ہے، صرف پینٹنگ بناتا ہے، کیا وہ اجازت دے گا کہ اس کی جیسی سیم پینٹنگ، چلو اس سے بھی اچھا آرٹسٹ ہوگی دوسرے، یا کیا وہ اجازت دے گا کہ اسی کے جیسی ساری پینٹنگ دوسرا کوئی بنائے اور اس سے اسے کوئی پرابلم نہ ہو؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. لیکن اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جب آپ کسی مسلمان کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا معصوم دل ہے، اور اس نے ایکچولی سچائی کو سمجھ لیا ہے، جو آپ ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے رونے کے لیے. اگر ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو فورس کریں رونے کے لیے، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں. آپ یاد کریں، آپ اپنے آپ کو فورس کریں احساس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. آسمان کو دیکھیں، برڈس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی باڈی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، اس کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی کیور میں کیا لگے گا. کہ بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش، جب آپ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو بنانے والا ہے، جو خدا ہے آپ کا، جو کائنات جس نے بنائی ہے، وہ کتنا مہان. جب آپ کو پتا چلے گا وہ کتنا مہان ہے، کتنا اچ ہے اور کتنا بڑا ہے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے سامنے آپ کیا ہے. تو آپ کو کنٹرول آئے گا اپنے گناہ پہ. آپ نہیں کریں گے اپنے گناہ، بیکاز آپ کو پتا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس سے ملنا ہے. چلو اگر آپ نہیں بھی مانتے ہو کہ آخرت نہیں ہے، کہ میں نہیں ملوں، لیکن آپ یہ تو مانتے ہو کہ آپ مرنے والے ہو. مرنا تو ہر انسان نے ہے، ہر انسان کو، یہ تو سب جانتے ہیں. اس میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ یا سائنٹیفک تھاٹ نہیں چاہیے مجھے. یہ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. تو مرنے کے بعد ہر ایک بندہ، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، بلیو کرتا ہے کہ وہ اس کے رب کے پاس جائے گا. چاہے وہ پھر سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ دوسرا میٹر ہے. یہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو بنانے والا ہے اس نے بہت ساری سائنس رکھی ہے، لیکن یہ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے سمجھنے کی کہ کیسے وہ مردہ زمین جو اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہوتا ہے اور کمپلیٹلی مر چکی ہوتی ہے، ایک دم ڈرائی جیسی ہو چکی ہوتی ہے، وہ مر گئی ہوئی زمین کو کیسے وہ زندہ کرتا ہے، پھر سے بارش کی بوندے اس پہ ڈال کے. تو وہ تمہاری باڈی کو کیسے نہیں پھر سے پیدا کر سکتا ہے، جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، جس کو بہت پلاننگ لگی ہوگی کہ کیسے پہلے تمہیں انسان بناؤں گا، اس کی پلاننگ کری ہوگی یا کچھ تو کیا ہوگا. چلو پھر خدا ہے، یہ تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم انسان کی طرف سے جب ہم سوچتے ہیں تو ایسا سوچتے ہیں کہ پہلی بار کوئی چیز انوینشن کرنے میں، کوئی انوینٹ کرنے میں جو کبھی ایگزسٹ تھی ہی نہیں، اس میں کتنی زیادہ پلاننگ لگتی ہے. پھر اسے دوبارہ بنانے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بھی اس میں دوبارہ بنانے میں کیا بڑی بات ہے. اگر کسی نے ایک بار کسی چیز کو بنا دیا، جب فونز آئے تھے پہلی بار، تو پہلی انوینشن تھی وہ بہت بڑی تھی. لینڈ لائن آیا، پھر کارڈلیس آیا، پھر یہ سارے موبائل فونز اب آپ دیکھ رہے ہو اسمارٹ فونز ہیں، ورژنز اپ گریڈ ہو رہے ہیں. کتنا آسان ہے، ایوری ٹائم ورژن اپ گریڈ ہو رہے ہیں، سافٹ ویئر نئے آ رہے ہیں، دیٹس فائن. بٹ جو پہلی بار جس نے انوینٹ کیا تھا فون کو، وہ کتنا ڈیفیکلٹ رہا ہوگا. وہ تو انسان تھا اس لیے اس کو ڈیفیکلٹی ہوئی، اللہ نے تو بس سوچا اور ہو گیا. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پہلی بار اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے تو دوبارہ کیسے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. ہم ہر بار دیکھتے ہیں، جب آپ ٹھنڈی کنٹریز میں جاتے ہیں تو پیڑوں کو دیکھتے ہیں، ہر ونٹر وہ مر جاتے ہیں، سارے لیوز ڈراپ ہو جاتے ہیں، سب کچھ مر جاتے ہیں، اور پھر سے سمر آتا ہے، پھر سے وہ پہلے کی طرف پھولنے لگتے ہیں، پلنے لگتے ہیں، اچھی طرح سے پورا رینیو ہو جاتے ہیں. یہ ساری سائنس ہم دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. پھر بھی چلو، اگر پھر بھی آپ کنونس نہیں ہو، آپ کو نہیں مانا، یہ آپ کی پرابلم ہے. لیکن کیونکہ آپ کہو گے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی نے دیکھا نہیں، دیکھا تو کسی نے گریویٹیشن فورس کو بھی نہیں ہے، دیکھا تو کسی نے اپنے دماغ کو بھی نہیں ہے، آئیڈیاز کو، کہ ہر ایک چیز کو دیکھا تو کسی نے محبت کو بھی نہیں ہے. کیا آپ نے کسی محبت کو فزیکلی لائف دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن آپ اسے مانتے ہیں. ہر چیز، آئیڈیاز، ساری چیز ایسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں، جیسے آپ بھوتوں کو مانتے ہیں، جنس کو ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھوتوں کو مانتے ہیں. موسٹ آف گوسٹ کہتے ہیں، گوسٹ کو دیکھا یا
क्या किसी ने गोश्त की दुनिया में जाके देखा है कि गोश्त कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं? चलो देख भी लिया हो, जो भी है, लेकिन वो एक डिफरेंट डायमेंशन है या जो भी है, जहाँ पे एलियंस को लोग मानते हैं। कैसे क्या आप एलियंस के प्लेनेट में जाके उनको देखा है आपने कहीं पे? लेकिन हम मानते हैं, क्यों मानते हैं? बिकॉज हमने चीजें देखी हैं, उनके फुटस्टेप्स देखे हैं, और उस चीजों को देख के हम मानते हैं। एनीवेज, ये बात की बात है, आप माने या ना माने, लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि आपको पता है कि आप अपने रब से मिलेंगे। आप यहां से मरेंगे, आपके रब के पास जाएंगे। क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या मुंह लेके जाएंगे जिसने आपको सब कुछ दिया इस दुनिया में, और आपने क्या करी? करप्शन करा। उसने जो भी कुछ कहा वो नहीं करने के लिए वो करा। शराब पी, जो चीजें, अच्छा, आप कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर वो नहीं चाहता हमें करवाना तो देता ही नहीं हमें। अच्छा, नहीं देता तो इसका मतलब है कि मैं किसी लेट्स से मैं कहीं रास्ते से जा रही हूँ, मैंने किसी को देखा, बेचारा बहुत उम्र वाला है, सही चल नहीं पा रहा है, बुजुर्ग है, और उसे छड़ी की जरूरत है। तो मैंने उसको देख के उसको छड़ी उसको दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं पेड़ से लेके आती हूँ। मैं इसको छड़ी दिया सपोर्ट करने के लिए कि भाई तू इससे लेके चल। तो क्या मैंने गलती कर दी उसको छड़ी देके? अब वो छड़ी से वो चलेगा, उससे सपोर्ट लेगा, इसकी हेल्प लेगा, या वो छड़ी लेके मुझे ही मारेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? यही चीज होती है कि उसने तो आपको सब कुछ दिया है, वो दिया है यूज करने के लिए, अच्छी यूज करने के लिए। जैसे कि अल्कोहल है, उसमें से कितनी मेडिसिन बनती हैं, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन उसके नुकसान उससे ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके खाने पीने के लिए नहीं होती हैं, लेकिन वो इस दुनिया में इसलिए होती हैं क्योंकि वो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है, कि वो मेडिसिन के लिए काम आती है, या किसी और चीज के लिए काम आती है, या ब्यूटी डेकोरेशन के लिए काम आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो है, खुदा ने आपको दिया है तो मुझे खाना ही पड़ेगा उसको, या मुझे कंज्यूम ही करना पड़ेगा उसको। like just like alcohol, just like cigarette, जैसे कि लिखा होता है clearly that is going to kill you, the smoking, लेकिन लोग ड्रग्स लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, वो भी कह सकता है कि ड्रग्स दो, अगर गॉड को नहीं देना होता तो उसने नहीं दिया होता, लेकिन वो ड्रग्स हैं, उनके अपने ही फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अब ये तो आपको अकल दी है, खुदा ने क्या आपको अकल नहीं दी ये समझने के लिए? अकल क्यों दी है हमें? यही तो समझने के लिए दी है। इवन जानवरों में इतना तो एहसास होता है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है। एनीवेज, जब हम ये समझेंगे कि हम कितने छोटे हैं हमारे रब के सामने, तब हमें इसका एहसास होगा कि लोग रोते क्यों हैं कुरान को सुन के, हदीस को सुन के, या किसी भी अपने रब की बात सुन के। आई होप मैंने इस पॉइंट को रखा है। कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो प्लीज बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।